الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی میں 2 ویڈیوز عسکری بینک کے بارے میں پوسٹ کر چکا ہوں جو کہ بہت پذیرائی ہوئی، آپ لوگوں نے بہت پسند کی، اور ابھی تک مجھ سے کافی کوشچنز آ رہے تھے جو کہ میں گاہے بگاہے آنسر کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر کمنٹس بھی آ رہے تھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنے ریڈرز کے میں کمنٹس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جو میری پہلی ویڈیو تھی اس میں ایک غلطی کی میں نے، جو کہ ایک میرے دوست ہیں عرفان فاروق صاحب، انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا۔ انہوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی اس کا 840 بلین کا بیس نہیں ہے، 1 ٹریلین سے اوپر ہو گیا ہے۔ اور دوسرا میں نے جو غلطی کی تھی، نمبر آف برانچز میں نے 700 سے اوپر کی تھی، کہتے ہیں نہیں 550 سے اوپر برانچز نہیں ہیں، اور عابد ستار کے زمانے میں صرف 10 برانچز ایڈ ہوئی۔ تو تھینک یو عرفان فاروق صاحب فار پوائنٹنگ اٹ آؤٹ، اینڈ آئی ہوپ کہ آپ میری ویڈیوز کو جس طرح مائنوٹلی دیکھتے ہیں آپ پھر دیکھیں گے۔ تو آج ہم عسکری بینک کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں بینکنگ پروفیشنلز کا فقدان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیئر ہولڈرز کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح ضائع کیا جا رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نئے بینک کے پریزیڈنٹ ہے اس کا چناؤ بہت پہلے ہو گیا تھا۔ وہ چناؤ تب ہوا تھا جب بورڈ آف انویسٹمنٹ سے عاطف بخاری صاحب کو ریزائن کرایا گیا تھا، کیونکہ عاطف بخاری صاحب اور وقار مالک صاحب دونوں بہت دیرینہ دوست ہیں، اور 3-4 کمپنیز میں یہ شیئر ہولڈرز، پارٹنرز، ڈائریکٹرز بھی رہے ہیں۔ تو ان کا پہلے دن سے ذہن بن چکا تھا کہ ہم عاطف بخاری کو نیا پریزیڈنٹ بنائیں گے۔ اب جو اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے یا ونڈو ڈریسنگ کرنی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے ہیڈ ہنٹر امام صاحب ENI کو ڈھونڈا۔ وہ کراچی میں ہوتے ہیں، وہ زویا ناتھانی صاحبہ لے کے آئیں کرٹسی اپنے وقار صاحب۔ زویا ناتھانی اس وقت بہت ہمارے بورڈ میں کرم کردار ادا کر رہی ہیں اور کافی زیادہ انسٹرومنٹل ہیں یہ ہیڈ ہنٹرز کو لانے میں۔ تو بہرحال میں نے ایک خط لکھا تھا کمپنی سیکرٹریز کو کہ اب جو ہیڈ ہنٹرز ہیں امام شاہد صاحب، ان کو آپ نے کتنی پیمنٹ دی ہے؟ تو ابھی تک امام شاہد کی پیمنٹ کا ہمیں بتایا نہیں ہے، اور نہ ہی عاطف بخاری صاحب کا پے اینڈ پیکج اینڈ پریولیجز کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمیں۔ تو یہ دونوں خط میں لفظ کر رہا ہوں، نیچے دے رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے۔ ابھی تک مجھے جواب نہیں ملا۔ تو جو میرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ عاطف بخاری کو لے کے آنا ہے، اور جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی تو آپ نے اس دن کوئی ووٹنگ نہیں کی، آپ نے ان کا CV سرکولیٹ کر دیا، اور وقار صاحب نے کہا ہی از دا بیسٹ کینڈیڈیٹ، تو بورڈ آف ڈائریکٹرز تو سارے کمپرومائزڈ ہیں، جس کو میں کہتا ہوں ہز ماسٹر وائس۔ اس میں ایک ہی مرد افولاد، مرد خان، لیفٹیننٹ جنرل طارق خان، ہی واز دا اونلی ون۔ انہوں نے کہا کہ ہی جسٹ کیپٹ کوائٹ، ہی ڈڈنٹ ٹیک اینی ایکشن۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ دس از مائی لاسٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز میٹنگ آف AKBL۔ تو اس سے پیغام مل گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان اب آئندہ AKBL کے ڈائریکٹر نہیں ہوں گے، وہ شاید فوجی فرٹیلائزر کمپنی کے بھی ڈائریکٹر اینڈ چیف آپریٹنگ آفیسر یا MD سے بھی ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے FFC کو جس طرح رن کیا، اور جس طرح انہوں نے ان روڈز نہیں ہونے دی، جیسے کہ انشورنس کا بہت بڑا معاملہ اٹھایا جس کو میں نے پہلے بھی اٹھایا۔ جب وہاں آئے تو انہوں نے انشورنس کے معاملے میں اپنے CEO کو منع کر دیا کہ آپ نے فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ کوئی پول پارٹنرشپ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اگر آپ نے اسی طرح پیسہ ضائع کرنا تھا
ایک بورڈ میٹنگ کرنی تھی، صبح صبح ڈائریکٹرز کراچی سے آئے، 2-2 لاکھ اکٹھا کیا، جیب میں ڈالے، اور پھر 12-1 بجے چلے گئے۔ تو جیسے میں نے پہلے ویڈیو میں کہا تھا، آمدن نشستن خوردن برخاستن، یہی کر لیتے تو کیا ریزولوشن بائی روٹیشن کر لیتے۔ تو اب پرابلم یہ ہے کہ نیو پریزیڈنٹ جو بھی آئیں گے، اب سلیکٹ ہو گئے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ تعاون ہو سکے وہ شامل حال رہے گا۔ بہرحال ایک اور ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔